قرآن نے کس رشتے پر زور دیا؟ وہی اہم ہو. کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں بتایا، کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں بتایا. میں نے ماں باپ دیے، میری بہت بڑی نشانی. میں نے اولاد دی، میری بہت بڑی نشانی. صرف ایک رشتے کو کہا میری بہت بڑی نشانیوں میں سے، جس سے کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان، واختلاف اللیل والنہار، دن رات، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں کشتیاں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، آسمان سے بارش، وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ کی مخلوق چلتی پھرتی، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا ہیر پھیر، والسحاب المسخر، زمین آسمان کے درمیان بادل، ان سب کو اللہ کہتا ہے لآیات، یہ میری بہت بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے. اب اس طرح اللہ نے خامد بیوی کے رشتے کو بھی فرمایا کہ میری بہت بڑی نشانی ہے، اور اپنی نشانیوں میں لائے. من آیاتہ، میری بہت بڑی نشانی کیا؟ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ مٹی کا بنا طارق جمیل بول رہا ہے، اور مٹی کے بنے یہ منظور مینگل جیسے علامہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ سارے مٹی کے بنے ہوئے، اور کیا ان سے نکل رہا ہے، کیا بول رہے ہیں، کیا چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے میری نشانی ہے. اگلی آیت چھوڑ دو، اس سے من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے زمین آسمان بنائے، تمہاری زبانیں الگ، تمہارے چہرے الگ. اس سے اگلی من آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ. میری بہت بڑی نشانی، سلا دیتا ہوں، اٹھا دیتا ہوں، رزق کو زمین میں ڈال دیا، تم نکالتے پھرتے ہو. من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا. میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، بارش، گرج، چمک، کڑک. اجتماع میں کتنی بارش ہوئی، سب بھیگے پڑے تھے بیچارے. من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ. میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں، قائم ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں نے ایک آیت چھوڑ دی تھی. جب میں نے کہا مٹی سے انسان نشانی، میرے دماغ نے کہا وقع. جب میں نے کہا زمین آسمان میرے رب کی نشانی، میرے دل نے کہا بالکل صحیح. جب میں نے کہا سونا اٹھنا، رزق کی تلاش میرے اللہ کی نشانی، میرے دل نے کہا بالکل صحیح. جب میں نے کہا آسمان سے بارش، بجلی، گرج، چمک میرے رب کی نشانی، ہاں بہت بڑی نشانی. زمین آسمان قائم ہیں، میرے رب کی نشانی، ہاں بہت بڑی نشانی. اب میں وہ آیت پڑھنے لگا جو میں نے چھوڑ دی، جس کو نہ میرا کبھی دل مانا نہ کبھی دماغ مانا کہ اچھا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. میری بہت بڑی نشانی کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا، اور اس میں 3 چیزیں ڈالیں، سکون ڈالا، محبت ڈالی، ہمدردی کو ڈالا. اولاد سے گھر بھرا ہو، بیوی نہ ہو تو کہتا گھر ہی ویلا پہ، گھر ہی ویلا پہ. پوتے پوتیاں ہوں، خامد نہ ہو تو بیوی کہتی گھر ہی سونا ہے، گھر ہی سونا ہے. لتسکنوا الیہا. ایک لفظ ہے للعالمین، ایک ہے یتفکرون، ایک ہے یسمعون، ایک ہے یعقلون. یتفکرون کا لفظ اللہ یہاں لائے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سب سے طاقتور لفظ اس رشتے کے ساتھ جوڑا. خلق السماوات للعالمین، منامکم باللیل والنہار یسمعون، یریکم البرق خوفا وطمعا یعقلون، یعقلون، یسمعون، للعالمین. اور سب سے طاقتور لفظ لائے اس جگہ جہاں فکر لگے گا تو پتہ چلے گا یہ رشتہ بہت بڑا رشتہ ہو، یہ اللہ کی نشانی ہے. ورنہ کم فکر والے کو نہیں پتہ چلے گا. کتنا یہ رشتہ ذلیل ہو چکا ہے، کتنی بیویاں روزانہ مار کھاتی ہیں، کتنی بیویوں کو مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے بہن بھائیوں کو گالیاں. ساس سسر کتنی ننگی تلوار ہیں. تم سارے علماء مفتی بیٹھو، کہیں ساس بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ کہیں سسر اور بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟
لیکن میرا معاشرہ سارا حق ساس سسر کے آنے والی بہو پر ڈالتا ہے. خامن تو بیچ میں شامل وا جائے وچو پتہ نہیں کدو آ گیا تو پچھاڑ سانو کرن دے جو کرنا. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو روئیں روئیں سے محبت کے چشمے، جب ساس بنتی ہے تو روئیں روئیں سے زہر اگلنے لگ جاتی. یہ کیا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے نے کو ہم، یہ علماء کا قصور ہے کہ انہوں نے معاشرت نہیں سمجھائی. معاشرت مشکل. ہدایہ کتنی جلدیں ہیں بولو؟ پہلی جلد عبادات، ٹھیک ہے، باقی 3 جلدیں معاملات معاشرت. تو کیا پتہ چلا کہ دین کا 1/4 عبادت ہے اور 3/4 اخلاق معاشرت اور معاملات. خود تمہاری سب سے بڑی کتاب فقہ تمہیں بتا رہی ہے. تو اللہ نے یتفکرون کا لفظ وہاں استعمال کیا جہاں واقعی فکر کرے گا تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گا. اچھا، ایک اس رشتے کی اہمیت اس وجہ سے سینکڑوں آیات ہیں، ایک اس کی کمزوری اس وجہ سے، اس کو بچانے کے لیے. چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، خاوند بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا. اس کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے. اس لیے یہ فقہا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق رکھا کہ الگ گھر دو، اگر وہ مالدار ہے تو الگ گھر دے، تاکہ وہ میاں بیوی زندگی شروع کریں. ان کے مسائل تھوڑے ہوں گے، بیچ میں ساس بھی آ گئی، بیچ میں سسر بھی آ گیا، بیچ میں نند بھی آ گئی، دیور بھی آ گیا، بھابیاں بھی آ گئیں. وہ دیکھتی ویسی ہی چٹنی بن گئی پہلے دن. چند دن پہلے ہمارا ایک ساتھی بتا رہا تھا جی کہ وہ صاحب جب بیوی کو مارتے تھے نا تو ساتھ ان کے ابا بھی آ جاتے، ان کی اماں بھی آ جاتی، ان کی بہن، ان کے بھائی، سارے مل کر بیوی کی پٹائی کرتے تھے. اور بڑا دیندار گھرانہ کہلاتا تھا وہ علاقے کا. اگر وہ الگ گھر نہیں لے کے دے سکتا تو کرائے پر لے کر دے، اس کو الگ رکھیں اگر اس کا مطالبہ ہے. مطالبہ نہیں پھر تو ٹھیک. اگر کرائے پر بھی لینے کی سخت نہیں تو گھر میں پورا پورشن اس کو لے کر دے، پورا پورشن دے جس میں وہ آزاد ہو. اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا الگ ہو جس میں اور کوئی نہ ہو. اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر روزے رکھے تھے، تسبیح پڑھے، کسی دین کو برباد نہ کرے، پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے، پھر اپنے روزے رکھے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیعفل وان لم یستطع فعلیہ بالصیام. پھر روزے رکھو، تسبیح پڑھو، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو. یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا. جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا، مشترکہ نظام زندگی بہت اچھا تھا جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ تھا. اب حقوق کا نہیں پتہ، لہٰذا ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ. میں سر درد کا مریض ہوں، تھوڑی تھکاوٹ شروع ہو جاتا، فاقہ شروع ہو جاتا، تو میں روزے رکھنے کے لیے مری چلا جاتا ہوں کہ بھئی چلو کوئی ٹھنڈک، روزے کا لمبا ہونا اور ٹھنڈک شاید اس کو کچھ وہ بیلنس کر دیتا ہے. تو میں کچھ 3-4 روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن اکثر پورے ہو جاتے. تو بھربن میں وہاں ایک جگہ میں ٹھہرتا ہوں، تو عصر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر. تو پہلی دفعہ جب میں وہاں ٹھہرا تو 8ویں دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس، میری بیگم کے پاس، کہ جی بیگم صاحب میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خاوند نے مجھے مارا نہیں. پہلا ہفتہ. امام مسجد، امام مصلی پہ کھڑے ہونے والے، کہا پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خاوند نے مجھے مارا نہیں، ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی. اور 10ویں دن امام صاحب خود آ گئے، کہا مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزار، ہمارے جو ماحول میں تھا ہم وہی کر رہے تھے. کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کی ایک دفعہ ٹانگ توڑی، ایک دفعہ بازو توڑا، اور عالم دین ہے، عالم دین ہے. ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا، ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے منہ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار.
تو فرحان کی زندگی فتوے سے نہیں چلے گی کہ میں مفتی نعیم کا بیٹا ہوں، یہ تو حسن اخلاق سے چلے گی، میٹھے بول سے چلے گی۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، کوئی اظہار عشق تھا، اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھی، سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے۔ ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، چونکہ ابھی شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آٹا گوندھ کے دیتے تھے۔ اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے، تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچتیں اور پھر رکھ دیتیں، تو اللہ کے نبی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے۔ میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزاریں۔ پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے، چھوٹے گلاس نہیں، چھوٹا گلاس تو بخل کی نشانی، اب تو اور چھوٹے ہو گئے کہ کپ کو گلاس بنا دیا۔ میرے بچپن میں مجھے یاد ہے اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا، اور ڈیرے میں جتنے مہمان ہوتے تھے، کچی سڑکیں ہوتی تھیں، مہمان کو ہمارے رشتہ دار یا دوست نہیں، راہگیر مسافر ہوتے تھے، ہر مہمان کو دودھ پلایا جاتا تھا رات کو، چونکہ جانور زیادہ ہوتے تھے تو ہمارا اکرام زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا تھا، تو ہم سارے مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے۔ تو ایک مہمان آیا ہمارے دادے کا زمانے کا، چاچا لال، اب گلاس چھوٹے ہو چکے ہیں، تو وہ جب نوکر نے دودھ پیش کرنے کے لیے نا آگے بڑھا تو اس نے گلاس دے کر کہنے لگا، پتر میں نہیں پیندا۔ سمجھ رہے ہو پنجابی سمجھ رہے ہو نا؟ پتر میں نہیں پیندا۔ اس نے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ کہ دو تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے دو نال میرا گزارا کو نہیں، لے جا۔ تو بخل کا زمانہ آ گیا، چھوٹی چھوٹی گلاسیں آ گئی، تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا پانی پی رہے ہیں، رکھ دیا، میرے نبی اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے۔ صرف تعلیم۔ جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے؟